فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے خود کا اور اپنے ماتحتوں کا، یعنی ہر انسان کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی فکر کرنا، ان لوگوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مرد حضرات ہر جمعہ تشریف لاتے ہیں مسجد میں اور بیان مختلف موضوعات کے اوپر سنتے رہتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کو دینی، علمی، شرعی، اسلامی، ایمانی معلومات فراہم کیا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے تو ہماری وہ ماں اور بہنیں جو جمعہ میں شرکت نہیں کرتی، گھروں میں ہوتی ہیں، ان کو تو یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اب اگر یہ سروے کیا جائے کہ بھائی جمعہ میں ہر آنے والا شخص جب جمعہ پڑھ کے گھر جاتے ہیں اور خطیب صاحب سے، مولانا صاحب سے، عالم صاحب سے بیان سن کر جاتے ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیوی، بچوں، ماں اور بہنوں کو یہ بیان کرتے ہوں کہ آج امام صاحب نے یہ بیان کیا ہے، آج عالم صاحب نے بیان میں یہ کہا ہے، اور آج تقریر میں میں نے یہ بات سنی ہے، دین کی یہ بات بیان کی گئی ہے، آپ بھی سنو۔ کیا اگر اس کا سروے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے نتیجہ 0 ہوگا، 0 ہوگا، کہ یہاں سے جانے والے افراد اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتاتے ہوں کہ آج میں نے بیان میں یہ سنا ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم اگر ایک بات سنو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسروں میں سب سے پہلے نمبر پر تو گھر کے افراد ہوں گے نا۔
کہ پہلے گھر کے لوگوں کو ہم بتائیں، تب جا کے پڑوس، اور پڑوس سے بڑھ کر آگے ہم محلوں تک جائیں؟ کیا ہم جو ایک بات یہاں سے سن کر جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو کیا ہم ان باتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پر شریعت کا یہ حکم عائد ہوتا ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے، ایمانی تقاضے سے ہم کو ایسا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس پر سروے کرنے سے نا امیدی ہاتھ لگتی ہے۔ ہم میں سے الا ماشاء اللہ کوئی ایسے فرد ہوں گے جو جا کر یہ بتاتے ہوں گے گھروں میں کہ آج ہم نے یہ باتیں سنی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ حضرات سے اس امید کے ساتھ آج کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں کہ آج جو آپ باتیں سنیں تو ان باتوں کو آپ اپنے گھر کی عورتوں میں ضرور شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں اور تمہارے متعلق سنی ہیں۔ چونکہ عورتیں عام طور سے بہت کم بیانات سنتی ہیں، ان کو موقع کم ملتا ہے، اور آپ برابر سنتے ہیں، مسجدوں میں سنتے ہیں، جلسے جلوس میں سنتے ہیں، بہت سارے دینی اجتماعات اور پروگرامز میں آپ سنتے ہیں، لیکن ان کو مواقع کم ملتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو ان کو جا کر بتائیں کہ بھئی تمہارے لیے یہ حکم ہے اور تمہیں ایسا کرنا ہے اور اس طرح رہنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے امید ہے کہ آج جو باتیں کہی جائیں گی انشاءاللہ ان باتوں کو آپ ضرور اپنے گھر کی عورتوں میں بھی شیئر کریں گے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے، میرا گھر خوشیوں اور مسرتوں سے بھر جائے، لیکن صرف یہ چاہت، صرف یہ آرزو اور یہ خواہشیں کیا کرنے سے پوری ہو جائیں گی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مکمل ترین اور کامیاب ترین زندگی حاصل کرنے کا جو نسخہ بتایا ہے، اس نسخے کو اگر ہم اپنا لیں، اس نسخے پر اگر ہم عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیں ہماری چاہت کے مطابق وہ خوشیاں میسر ہو جائیں گی، وہ سکون اور چین بھی حاصل ہو جائے گا، ہمارا گھر راحتوں اور مسرتوں سے بھی بھر جائے گا، بشرطے کہ اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اس نسخے پر ہم عمل کر لیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ تم میں سے جو شخص ایمان لانے کے بعد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر عمل صالح کرے، وہ اگر شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو ہم اسے حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کی جائے گی، اور اسے اتنا بہترین اجر عطا کیا جائے گا جتنا کہ وہ عمل کرتا ہے اس سے بڑھ کر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر صاف کہہ دیا کہ اگر تم خوشیاں چاہتے ہو، اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر خوشیوں اور مسرتوں سے بھر جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری معاشی الجھنیں ختم ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری ذہنی ٹینشنیں ختم ہو جائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہا کہ وہ نیک کام کرے، من عامل صالحا۔ اور پھر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں کہا کہ من ذکر او انثی، کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی،
جو بھی یہ نیک کام کرے گا ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت میں اللہ نے خاص طور پر عورت کا بھی ذکر کیا کہ وہ نیک کام کرنے والے خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عام طور پر عورتوں میں یہ تاثر دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کی ولایت کو حاصل کرنا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، اللہ کی معرفت و محبت کو حاصل کرنا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر دشمنوں کا پہرا دیتے ہیں، مسجدوں میں جا کر وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم تو صرف گھر میں رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور نماز پڑھنا ہو تو گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے وہ مقام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے جو مقام اور مرتبہ اور درجہ مردوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ تأثر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی تأثر کو ختم کرنے کے لیے اور اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مقام، وہ تمام درجات، وہ تمام فضیلتیں عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوتی ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ثواب، مردوں کی فضیلت اور مردوں کے اجر و ثواب تو ہم سے بڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے ہیں، وہ دشمنوں سے لڑتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ثواب تو ہم سے بڑھ گئے، ان کے اجر تو ہم سے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم تو گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو مقام ان کو حاصل ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہے۔ سنو کہ وہ عورت جو گھر میں بچے کی وجہ سے رات بھر جاگتی ہے، اس عورت کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک اس مجاہد کے برابر ہے کہ جو مجاہد سرحد پر رات بھر جاگ کر سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ بتائیں عورتوں سے کہ ان کا اگر وہ مائیں ہیں اور ان کے چھوٹے بچے ہیں اور اس کی وجہ سے ماؤں کو رات رات بھر جاگنا پڑتا ہے، تو وہ رات بھر جاگنا ان کا ضائع نہیں ہوتا ہے، ان کا بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ ان کا اجر و ثواب اس مجاہد کے برابر ہے کہ جو رات بھر صرف دشمنوں کا پہرا دیتا رہتا ہے سرحد پر اور سرحد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، وہی مقام اور درجہ اس عورت کا بھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم گھر میں تنہا نماز پڑھتی ہو تو تمہارا ثواب اس آدمی کے ثواب کے برابر ہے کہ جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب تمہیں بھی ملتا ہے۔ اب بتائیے کس چیز میں کمی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کو دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے مردوں کے اجر و ثواب کے برابر رکھا۔ یہ نہیں کہ تمہارے اجر و ثواب کم یا تم ولایت حاصل نہیں کر سکتی ہو، گھر کے چہار دیواری میں تم بھی بڑے سے بڑے ولیہ بن سکتی ہو، بڑے سے بڑے اللہ والی بن سکتی ہو، بڑے سے بڑے تم جو ہے محبت و معرفت حاصل کرنے والی بن سکتے ہو، اور
تاریخ اس کی گواہ ہے کہ دینی میدان میں ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئیں کہ جو مردوں سے بھی سبقت لے گئی ہیں اور آگے گزر گئی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ میں اسے جس طرح ڈھالا جاتا ہے، جس طرح اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، وہ ساری باتیں ان کے بالکل سادہ تختی کے اوپر نقش ہوتا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے زمانے کے جو مائیں ہوتی تھی ان کو اچھائیوں کی تعلیم دیتی، ان کے کانوں میں ہر وقت یہ پڑتا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا شرارت نہیں کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، کمزوروں کی مدد کرنا ہے، مظلوموں کا سہارا بننا ہے، اور غلط صحبتوں سے دور رہنا ہے، اور غلط لوگوں کی صحبت میں نہیں جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے کانوں میں مائیں ڈالتی رہتی تھی۔ پھر جا کر کے کوئی جنید بنتا تھا، کوئی شبلی بنتا تھا، کوئی عبد القادر جیلانی بنتا تھا، کوئی تھانوی بنتا تھا، پھر کوئی شیخ الہند شیخ الاسلام بنتا تھا، کوئی نانوتوی بنتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا المیہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں اپنے سینے سے لگائے ہوتی ہیں، ان کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کا نظارہ کیا ہوتا کہ ان کے سامنے ٹی وی ہوتی، اس کے اوپر فلمیں اور ڈرامے چل رہا ہوتا، ان سے وہ دل بہلا رہی ہوتی ہیں، اور ایک طرف بچے کی فیڈنگ ہوتی ہے، بچے دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہرگز اس سے شبلی اور عبد القادر جیلانی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ بچے نہ تو تھانوی بن سکتا ہے، نہ ہی نانوتوی بن سکتا ہے، نہ ہی عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے، نہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام بن سکتا ہے۔ آج ضروری ہے اس بات کی کہ ہماری ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں وہ غلط ہے، لیکن قصور کہاں ہے وہ دیکھیے۔ اس بچے کی پرورش جب اس انداز سے ہو رہی ہے اور ان کو تربیت کیسی کرنی ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ وہ بیچاری تو خود صحیح سے تربیت پائی ہوئی نہیں ہے۔ جب اس کی خود تربیت نہیں ہوئی اور وہ ماں بن گئی تو ظاہر ہے وہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی؟ آپ کو میں بڑوں اور بزرگوں کے چند ایسے واقعات بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی اردو میں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کہاوت ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو میں چند ایسی مثال دے رہا ہوں کہ جس میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ماں کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک ماں کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ آپ اگر تفصیل سے تاریخ پر ہیں اور آپ کو یہ جتنے بڑے بڑے جنید بغدادی اور علامہ شبلی، امام رازی، امام غزالی، عبد القادر جیلانی، شیخ الاسلام، شیخ الہند، اور اسی طرح سے نانوتوی اور تھانوی، شیخ الحدیث علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے لوگ اور بزرگ جو آئے دنیا کے اندر، ایسے نہیں بڑے بن گئے، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کا ہاتھ تھا۔ لہذا میں آپ کو صرف دو چند مختصر وقت میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ بارہا سنے ہوں گے، لیکن اس موقع سے بتانا ضروری ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بن گئے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سنتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پیر کیسے بن گئے؟ بھائی ان کی ماں کی ایک نصیحت نے اس کو بالکل بلندی پہ پہنچا دیا کہ جب وہ مدرسہ جا رہے تھے اور مدرسہ جاتے ہوئے معمولی 40 اشرفیہ ماں نے
ان کی گدری میں سل دی تھی، ان کی آستین میں سل دی تھی۔ اور جب راستے میں ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا قافلہ کو، اور جب ان کا نمبر آیا، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے بڑی صداقت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کہا کتنا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ۔ کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہ گدری میں سلی ہوئی ہے آستین کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ڈاکوؤں کے سردار کو یقین نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم تو اسے بچا سکتے تھے، اور یہ بھی نہیں ایسی جگہ پر ہے، تم اپنے جان اور مال کو کیوں خود سے جوخم میں ڈال رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ میری ماں مجھے رخصت کرتے وقت صرف ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم جھوٹ مت بولنا۔ میں اپنی ماں کے اس عہد و پیمان کو کیسے بھلا دیتا؟ میں نے اس کیے ہوئے وعدے کا پاس و لحاظ رکھا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا اور آپ کو سچ بتا دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار اسی وقت کہا کہ جب ہم لوگوں نے بھی اللہ سے ایک عہد و پیمان کیا ہے ایمان لا کر، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے عہد و پیمان کو کیا ہے روند ڈالتے ہیں، پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اسی وقت وہ توبہ کرتے ہیں اور سب کے سب جو ہے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ اس زمانے کے وہ لوگ سب کے سب اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو عبد القادر جیلانی کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کا کردار۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے بنگال پہنچتے ہیں، اور بنگال پہنچنے کے بعد ان کے ہاتھوں پر 7 لاکھ ہندوؤں نے ایمان قبول کیا اور 70,000 مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ جب وہ سفر سے واپس گئے اور گھر پہنچے تو بہت خوش تھے، چہرہ خوشیوں سے چمک دمک رہا تھا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا آج بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا ماں اس لیے کہ اس سفر میں 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور 70,000 مسلمانوں نے بیعت توبہ کی ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، وہ تو میرا کمال ہے۔ کہا اماں بتائیں تو صحیح وہ کیسے؟ کہا بیٹا کہ جب میں نے تم کو دودھ پلایا تو کبھی بھی بلا وضو دودھ نہیں پلایا، اور اس بلا وضو دودھ نہ پلانے کی وجہ سے بلکہ باوضو دودھ پلائی میں نے پوری شیرخوارگی کے زمانے میں۔ یہی کمال ہے کہ آج تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ماں کا کردار، ماں کی تربیت کا ایک انوکھا انداز کہ جس نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کو بلندی تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت کے لیے سوچا کہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب اس کی کیسی تربیت کریں، مدرسہ جانے والا ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا اور ایک تدبیر سوچی کہ کل سے اس پر عمل کروں گی۔ لہٰذا بچہ جب کل اسکول مدرسہ سے آیا تو آنے کے بعد بچہ کہا کہ امی کھانا دو۔ کہا کہ بیٹا کھانا تو سب کو اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی رزاق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہم سب کو کھانا دیتا ہے، لہذا کھانا اس سے مانگو۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ امی میں اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ کہا کہ مصلی بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ اور پھر دعا کرو کہ اللہ مجھے کھانا دے۔ وہ معصوم سا بچہ بختیار کاکی وہ مصلی بچھاتے ہیں اور اس پر تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں مدرسہ سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے۔ اس طرح سے وہ دعائیں اپنی توتلی زبانوں سے کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو کہا امی کہاں ہے کھانا؟ کہا تلاشو گھر میں، کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ امی نے کھانا بنا کر الماری میں چھپا دی تھی، یہ ان کی ایک تدبیر تھی، پلان تھا۔ لہٰذا بچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے الماری تک پہنچا اور وہ کھانا مل گیا، بہت خوش ہوا اور وہ سمجھا کہ یہ کھانا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ان کا، اور دیکھا کہ رات جب ہوتی بستر پہ جب بچہ آتا تو بچہ ماں سے اللہ کے بارے میں پوچھتا کہ اللہ
بہت بڑا رزاق ہے، وہ سب کو کھانا دیتا ہے، وہ چرند پرند کو بھی کھانا دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ ماں سوچتی کہ یہ بچہ اب اللہ کا تعارف میں پڑ گیا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا دھیان اللہ کی طرف لگ چکا ہے، یہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، کیونکہ وہ ماں سے اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک دن ماں تقریب میں گئی، کھانا بنا کر رکھنا بھول گئی، اور جب وہ تقریب میں تھی تو اسے اچانک یاد آیا کہ آج تو کھانا میں نے رکھا ہی نہیں، اور بچہ جب اسکول سے آئے گا تو وہ جب کھانا نہیں ملے گا تو اس کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا، اس کا ہم پہ اللہ پہ سے بھرم اٹھ جائے گا۔ اب وہ پریشان، وہ تقریب چھوڑی اور جلدی بھاگتی ہوئی تیزی سے گھر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ بیٹا سو رہا ہے، وہ جلدی جلدی کھانا بنا کے چھپا دیتی ہے، اور پیار سے جب بختیار کو اٹھاتی ہے تو وہ اٹھتے ہی حساس بشاس نظر آتا ہے، کہتی ہے ماں کہ بیٹا کھانا کھا لو۔ کہا امی میں تو کھانا کھا لیا۔ کہا وہ کیسے، کہاں ملا؟ کہا کہ امی مجھے گھر کے کونے میں ایک روٹی ملی، اور جب میں نے وہ روٹی کھائی تو میرے زندگی میں جو اتنی زندگی ہے اس میں اس سے ذائقہ دار میں نے کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھرم کو رکھ کے بھیج دیا تھا کھانا، اور پھر وہ خواجہ بختیار کاکی، جو کاکی کے لفظ کے معنی آتے ہیں روٹی والا، چونکہ وہ روٹیوں سے تربیت پا گئے تو اللہ نے ان کو کاکی ہی بنا دیا، اور پھر جو ہے ان کو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اب ان ماؤں کا دیکھیے کہ ان کی جو دنیا کے اندر شہرت ہوئی ہے اسی ماں کا کردار ہے۔ اس طرح سے تو بے شمار واقعات ہیں کہ جن کے کیا ہے بڑے بننے، بزرگ بننے یا پھر دیندار بننے، اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے ماں کا کردار ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان واقعات کو آپ شیئر کیجئے گھر کی عورتوں سے، ان کو بتائیے کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے، اور تب جا کر کے پھر آپ کے گھر کے جو بچے ہوں گے وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، اور اللہ کا بھی مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اور ماں باپ کے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، ورنہ پھر رونا ہی رونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔